ساتھ ریکارڈ کر رہا تھا. کس کو ضرورت تھی اس ویڈیو کی؟ ایک 50 55 60 سال کی جج کے نجی لمحات کی ویڈیو کی ریکارڈنگ کی کس کو ضرورت تھی اور کس مقصد کے لیے ضرورت تھی؟ کیا سمجھ نہیں آتی؟ اس سب کے باوجود یہ سب کچھ چھوڑ دیا گیا اس حکومت پر. آپ سوچئے تو صحیح، اتنا سنگین معاملہ، ایک جج کا رشتہ دار اٹھا کے لے گئے، اس کو کرنٹ لگاتے رہے اور پھر اس کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا. اتنا سنگین معاملہ، کسی جج کو رشتہ دار کے ذریعے میسج بھجواتے رہے کہ ملاقات کرو، دباؤ ڈالتے رہے اس کے اوپر. کسی جج کے ٹیکس امور کی تحقیقات کرتے رہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب تو خود اسی چیز کا شکار ہوئے تھے جب ان کے اسی طرح ٹیکسوں کی غیر قانونی تحقیقات کر کے ان کے خلاف یہ ایک ریفرنس لایا گیا تھا. تو کیا ان کو نہیں پتا یہ کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے یہ سب کچھ ایک انکوائری کمیشن پر چھوڑ دیا، اور وہ بھی اس انکوائری کمیشن پر جو پچھلے سال مئی سے ہونے والی اس تمام جوڈیشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی بینیفیشری ہے، جو اس وقت بھی اقتدار میں بیٹھی ہوئی تھی جب یہ سب کچھ ایجنسیز کر رہی تھی مبینہ طور پر. ٹھیک ہے، اور آپ سوچئے کہ وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض حلقوں میں شاید یہ ڈر پایا جاتا ہے کہ اگر یہ صحیح تحقیقات ہوئیں تو پھر یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ جو انجینئرنگ ہوئی یہ کس کے خلاف ہوئی. تو وہ پتا چلے گا وہ تو عمران خان کے خلاف ہو رہی تھی، جیسے 2018 میں میاں نواز شریف کے خلاف ہو رہی تھی، اب 2023-24 میں عمران خان کے خلاف ہو رہی تھی. تو جب یہ پتا چلے گا تو پورا کا پورا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، الیکشن تک بات جائے گی، پھر وہ پورا کا پورا الیکشن اس میں زمین پر بیٹھ جائے گا. تو یہ تو ایک ڈومینو ایفیکٹ آئے گا اگر یہ جائز انکوائری ہوئی، نہ صرف ان سزاؤں کا بلکہ ان سزاؤں کے بینیفیشریز کا جو اب اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات وہاں تک جائے گی، اور وہاں تک گئی تو پھر پوری کی پوری عمارت گر جائے گی. پھر بعض لوگ جنہوں نے یہ عمارت کھڑی کروائی ہے، ٹھیک ہے، جنہیں اس سال کچھ درکار ہے اس حکومت سے، وہ کہاں پر جائیں گے؟ وہ سرکاری عہدیدار کہاں پر جائیں گے؟ وہ والے جو آج بڑی طاقتور پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو فرعون وقت ہیں، وہ کہاں پر جائیں گے آخر اس وقت؟ تو یہ وہ خوف ہے جس وجہ سے اس کی انکوائری میں شاید پاکستان کی عدلیہ کی بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے، یا عدلیہ کے کچھ اہم لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ انکوائری درست طریقے سے ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک ریٹائرڈ جج سے کروا لیں انکوائری. اللہ خیر صلی اللہ. اس سے زیادہ یعنی کہ بھونڈا مذاق کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ، اس ملک کے جمہوری نظام کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ؟ یعنی کہ آپ دیکھیے پاکستان میں عدلیہ اور جو ایگزیکٹو ہے اس میں اختیارات کی ایک واضح تقسیم کی گئی ہے، اور وہ تقسیم اس لیے رکھی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کو انڈرمائن نہ کر سکیں یا ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت نہ کر سکیں. خصوصاً عدلیہ کو اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اس کو مکمل طور پہ علیحدہ رکھا گیا ہے ایگزیکٹو سے اور دیگر تمام اداروں سے، کیونکہ عدلیہ نے ان تمام اداروں پر چیک رکھنا ہے. اور یہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا تھا اس میں بھی طے کر دیا گیا تھا کہ ججز سوشلائز نہیں کریں گے حکومتی عہدیداروں سے، حکومتی افراد سے، بیوروکریٹ سے اور فوجی افسران سے، تاکہ وہ اپنی انڈیپینڈنس برقرار رکھ سکیں، ان سے ڈسٹنس پر رہیں اور ان کے کیسز پر غیر جانبدارانہ فیصلے کر سکیں. لیکن یہاں پر وہ اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ تو ساری کی ساری ختم ہو کے رہے گی. جب آپ نے ان ججز نے جنہوں نے آپ کو خط لکھا، موضوع چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، سپریم کورٹ کو خط لکھا، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط لکھا،
اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بتائیے کیا کرنا ہے. آپ نے بجائے اس کے کہ خود سو موٹو لے کر سپریم کورٹ اس پر کارروائی کا آغاز کرتی، آپ جس ایگزیکٹو پر الزام تھا، جس ایگزیکٹو کے ماتحت وہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کی ایجنسیز آتی ہیں، آپ نے اس کے حوالے کر دیا کہ آپ دیکھ لیں، ایک یک رکنی انکوائری کمیشن بنا لیں. ایک قانون سازی انہوں نے آپ کو لالی پاپ دے دیا کہ وہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے کی روشنی میں آپ کو قانون سازی کر کے دیں گے. بھئی اعظم نذیر تارڑ صاحب کون ہیں؟ جبکہ یہ وزیر قانون بنے تو اس طرح جس انداز میں انہوں نے پاکستان کی بارز کو انڈرمائن کیا بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے آگے مبینہ طور پہ جو نظر آتا ہے، وہ اب 6 ججز کے مسئلے کے اوپر چیف جسٹس قاضی فیصل کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. میاں شہباز شریف صاحب کس کو نہیں پتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے؟ وہ بیٹھے چیف جسٹس قاضی فیصل کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فیصل ان کی بات پر یقین کر رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب جو آپ بتائیے نا، جن ایجنسیوں سے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی عدلیہ آج تک مسنگ پرسنز نہیں برآمد کروا سکی، جو لاپتہ افراد جو پاکستان کے شہری جبری طور پہ گمشدہ کیے گئے ہیں، غیر قانونی طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں، ان سے آپ ان 6 ججز کی عزت بچا پائیں گے؟ اور آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ اسی طرح جب پہلے چند آڈیوز آئی تھیں جس میں چیف جسٹس جو اس وقت تھے عمر طاہر بندیال صاحب، ان کی ساس کی آڈیو تھی اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی آڈیو تھی، تو اس حکومت نے اس وقت بھی، یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب لا منسٹر تھے، ان لوگوں نے ایک کمیشن بنا دیا تھا، انکوائری کمیشن. اس کے اوپر آپ دیکھیے صرف 2 آڈیوز تھیں تو اتنا سنجیدہ لیا گیا کہ جو اب کے چیف جسٹس ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج تھے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان صاحب جو کہ اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان 3 سرونگ ججز کے اوپر، جس میں 2 ہائی کورٹ کے ججز تھے اور ایک سپریم کورٹ کا سینئر پیونی جج تھا، ان پر مشتمل کمیشن بنایا گیا کہ تحقیقات کریں یہ آڈیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اپنے ہی ساتھی ججز اور اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف تحقیقات کرنے بیٹھ گئے. یہ تحقیقات کرنے نہیں بیٹھے تھے کہ یہ آڈیوز کہاں سے آئی تھی، کس نے ٹیپ کی تھی. ٹھیک ہے، لیکن آج ان کے اپنے ساتھی ججز ان کے پاس خط لے کے آتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور 1 سال سے ہو رہا ہے، اور 1 سال سے آپ کے بھی علم میں ہے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، وہ ججز ان کو بتاتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں اس خط میں. تو وہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو انیشیٹ کرتے کہ بہت سنگین معاملہ ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو بلایا، خود ملاقات کی درخواست کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، یعنی کہ جس وزیر اعظم کو اور ان کے ماتحت اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے میرے ایک جج کے بیڈ روم کے اندر کیمرہ لگا، کیسے لگا یہ کیمرہ، کیسے ان کی آڈیوز ٹیپ ہوئی، وہ ڈیوائسز ان کے ڈرائنگ روم میں ادھر کیسے لگیں، ایک جج کا رشتہ دار کیسے اٹھایا گیا، ایک جج کی کیسے کی گئی ٹیکس تحقیقات، ایک جج کے خلاف ریفرنس کس نے دائر کیا. وہ بجائے اس کی تحقیقات کرتے اور ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل بناتے، انہوں نے بڑے آسان سے جن کو کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا انہی کے ہاتھ میں ان ججز کے فائل پکڑا دی کہ اب ان کی، اور اگر آپ ایک انکوائری کمیشن ڈمی سا بنائیں، اور وہ ڈمی سا انکوائری کمیشن پھر یہی ہوگا نا، پھر وہ ایک ڈمی سا انکوائری کمیشن بنے گا، وہ اس معاملے کے اوپر مٹی ڈال دے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پاکستان کی تمام جوڈیشری کو میسج مل جائے گا کہ بھائی کوئی انصاف نہیں ملنا، کوئی بولو مت، ورنہ اس کی قیمت ہے وہ پھر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
تو یہ ہوا